میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی نہیں بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری, تو طارق جمیل سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے, تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں, دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا شہنشاہ, اس سے مانگو, نمک بھی مانگو. میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو. اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے, تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے, وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. بھلا دعا تو فریاد ہوتی, کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے, یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا. تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے, اور دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو, کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا. نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر, سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار, اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو, روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی, اس کے لیے 60 دینار, 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے, کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا, رضامندی سے تیری لایا ہوں. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں, مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا, جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی, تو میری آنکھیں نہیں, میرے دل رو رہا تھا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے, تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے کا طوائف کا دھبا لگ جاتا ہے. اور وہ اس قدر, میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا, تو ایڈے وڈے عالم ہو, میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے, اسی عزت سے واپس چلی جا, پیسے بھی لے جا, اور میرے لیے دعا کر, میں انسان نہیں ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی, مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے, اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں, یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا, پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی, کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دے, جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا. بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا.